الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں تاکہ آج کے اس جلسے کی رونق دوبالا ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء اکرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، مدرسہ دعوت القرآن برادر محترم قاری محمد شفیق صاحب نے یہ آج کا پروگرام منعقد کیا. اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 10 طلباء قرآن مجید کے حافظ بنے اور تقریباً 30 کے قریب طلباء طالبات نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا. اللہ رب العزت ان تمام طلباء کو تمام زندگی قرآن مجید سے یوں ہی منسلک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خاموش بیٹا خاموش، یہ سپیکر مجھے دو، بس ابھی بولنا نہیں ہے آپ. اللہ رب العزت ہم سب کا بھی یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند چہروں کو میں جانتا ہوں، وہ کچھ دور سے بھی تشریف لائے گرد و نواح سے، جن کو اطلاعیں ملی. اللہ رب العزت ان سمیت سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے. آج کے اس جلسے کو علاقہ بھر کے لیے اللہ رب العزت ہدایت، برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. تمام ہی انسانوں پر لیکن خاص طور پر ہم مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں اور احسانات ہیں. اللہ نے ان گنت قیمتی بیش بہا قیمتی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن خاص طور پر 2 چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہ بڑی ہی قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. ان چیزوں میں ایک چیز ہے ہماری جان اور دوسرا اس کے اندر ہمارا ایمان. یہ جان بھی بڑی قیمتی اور ایمان بھی بڑا قیمتی. جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں گے، ایمان کی بھی حفاظت کریں گے. ایک دن اس جان نے تو چلے جانا ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، لیکن ہم نے اپنی تمام زندگی کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو مقدم رکھیں، ایمان سلامت اس دنیا سے اپنے ساتھ لے جائیں. ویسے تو یہ جان بڑی قیمتی اور قیمتی اتنی ہے کہ جب کبھی اس جان پہ آن پڑے، اس جان پہ کوئی مشکل آ جائے، انسان اپنا قیمتی مال قربان کر دیتا ہے. عرض کیا کرتا ہوں اللہ نہ کرے راستے میں کوئی چور کوئی ڈاکو مل جائے، پستول ابھی نکالتا ہے، مانگا کچھ نہیں، آپ نکال کے دے دیتے ہو، مال لے جاؤ، جان چھوڑ جاؤ. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ جان بڑی قیمتی، اور ہم لوگ اس جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. چھت بناتے ہیں گرمی سردی سے حفاظت ہو، 4 دیواری بناتے ہیں درندوں چرندوں سے حفاظت ہو. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ صحت مند جان رہے. گرمی سردی ہر موقع کے لحاظ سے، درندے پرندے ہر چیز کے لحاظ سے ہم اپنی اس جان کی حفاظت کرتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی اگر نقصان دینے والی چیز ہو، مثال کے طور پر آگے کہیں آگ بہت بڑی جل رہی ہو، ہم اس آگ میں سے گزرتے نہیں بلکہ اپنی حفاظت پیچھے رہ کے کرتے ہیں. جس طرح سے ہم لوگ دنیا کے اندر اپنی اس جان کی حفاظت کرتے ہیں، گرمی سے بھی سردی سے بھی،
جس طرح سے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے، کمزوریوں سے، کسی آگ سے حفاظت کرتے ہیں، لوگوں اس جان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی کیا جائے کہ کل قیامت والے دن کی سخت گرمی سے بھی حفاظت ہو جائے، سخت پریشانی سے بھی حفاظت ہو جائے، جہنم کی آگ سے بھی حفاظت ہو جائے، جس طرح ہم اپنی جان کی دنیا میں ہر پریشان کن چیز سے حفاظت کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے کوشش کریں قیامت والے دن کی، قیامت کے دن کے فیصلے کے بعد کی ایک ایک پریشانی سے ہماری جان کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارا جو ایمان ہے وہ اس جان سے بھی زیادہ قیمتی بنایا۔ جب کبھی ایمان پر بن پڑے، ایمان مشکل میں پھنس جائے، اللہ رب العزت نے یہی بات ہمیں سمجھائی، لوگوں جہاں تک ہو سکے جان کی بھی حفاظت کرو، ایمان کی بھی حفاظت کرو، لیکن اگر ایمان کی حفاظت کرتے کرتے تمہیں اپنی جان دینی پڑے، جان دے دینا، ایمان کبھی نہ دینا۔ صحابہ اکرام کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ صحابہ نے مال دیا، ایمان نہیں دیا۔ صحابہ نے گھر بار قربان کیا، ایمان قربان نہیں کیا۔ صحابہ اکرام نے بیوی بچہ قربان کیا لیکن ایمان قربان نہ کیا۔ بالآخر جب کبھی جان اور ایمان کے درمیان فیصلہ آ گیا، صحابہ اکرام نے اپنی جان قربان کر دی، ایمان قربان نہ کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بڑی قیمتی بنائی، دونوں چیزیں بڑی عظیم بنائی، دونوں چیزوں کی بڑی دنیا آخرت میں قیمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، ایمان کی بھی حفاظت کرو۔ خاص طور پر اپنے اگر ایمان کی حفاظت کرو گے، یہی ایمان تمہاری جان کی بھی حفاظت کیا کرے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر لیں گے تو اللہ ایمان کے ہی بدولت ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جان اور ایمان اپنے گھر میں بیٹھ کر بعض اوقات محفوظ نہیں ہوتے، اپنے گھر میں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جان ایمان بچانے کے لیے کسی اور جگہ محفوظ قلعے میں محفوظ جگہ پر جانا پڑتا ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک دو واقعات بتلاتا ہوں، پھر آگے جو اصل عنوان ہے وہاں چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، جان کو بھی خطرہ ہے، ایمان کو بھی خطرہ ہے، امام الانبیاء کی نبوت کو بھی خطرہ ہے اور جان کو بھی خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت قدرت والے، طاقت والے چاہتے گھر میں بٹھا کے حفاظت کر دیتے، مکے میں حفاظت کر دیتے، بیت اللہ میں بٹھا کر حفاظت کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں اپنے گھر میں نہیں، اے میرے حبیب نبی ابو بکر صدیق کو ساتھ لو، مکہ چھوڑ دو، غار ثور میں چلے جاؤ۔ مولا آپ غار ثور میں بٹھا کر بچائیں گے، گھر میں نہیں بچا سکتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو بچانے کو میں اللہ کہیں بھی بچا سکتا ہوں۔ میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی آگ کے اندر حفاظت کی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی چھری کے نیچے حفاظت کی ہے، میں اللہ نے اپنے نبیوں کی پانیوں کے اندر، کنویں کے اندر، جیل کے اندر، ہر جگہ پر حفاظت کی ہے۔ میں اللہ حفاظت کرنے پہ آؤں، کہیں بھی کر لیا کرتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں نے نمونہ بنانا ہے۔ جب کبھی جان ایمان خطرے میں پڑ جائے، بعض اوقات گھر میں حفاظت نہیں ہو سکتی، کسی محفوظ غار کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب نبی صدیق کو بھی ساتھ لے لو، غار ثور میں چلے جاؤ، میں اللہ تمہاری وہاں جان کی بھی حفاظت کروں گا، ایمان کی بھی حفاظت کروں گا، نبوت کی بھی حفاظت کروں گا، صداقت کی بھی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے
حفاظت کی کہ نہ کی، اور کس عجیب انداز میں مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، اور ایک روایت میں ہے غار کے دروازے کے بالکل وہاں راستے کے اندر اللہ نے ایک پودا بھی اگا دیا۔ جب وہ لوگ آئے پیچھا کرتے کرتے قدموں کے نشان بھی دیکھ رہے ہیں، قدموں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہیں سے اگلا قدم اٹھا کے اندر گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے حفاظت کے لیے ایسا نظام بنایا، ان کی عقل پہ ایسا پردہ ڈالا، کہنے لگے چلو یہاں نہیں آئے، اندر جاتے جالا ٹوٹتا، پرندے اڑ جاتے، یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا۔ سب نے فیصلہ کیا واپس چلو، یہاں نہیں ہے۔ جو اللہ غار میں حفاظت کر سکتا ہے وہ حضور کے گھر میں بھی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے سمجھایا بعض اوقات اپنا گھر حفاظت کے لیے کافی نہیں ہوتا، غار ثور میں جانا پڑتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی محبت آپ لوگوں میں جاگی ہے تو اللہ نے میرے دل میں بھی اب باتیں ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ جتنی محبت سے سنو گے میں اتنی محبت سے سناؤں گا۔ اب تک تو آپ کو مقامی مولویوں نے، بچوں نے اور نعت خوانوں نے تھکا دیا تھا نا جی، تو ہماری مجبوری ہے اخیر میں جا کے آپ کو تازہ دم بھی کرنا، فریش بھی کرنا، جگانا بھی، سنانا بھی۔ تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارا روز کا کام ہے۔ آج تو الحمدللہ بڑا ٹائم سیر جو ہے وہ موقع مل گیا، لیکن بندے آپ تھکے تھکے سے ہیں۔ رات الحمدللہ 1:30 بجے تو ہمارا ٹائم شروع ہوا تھا بیان کا، تو ہم تو عادی ہیں، آپ پتہ نہیں یہاں کے، حالانکہ آپ کا جو ٹبہ سلطان پور میں بھی آتا رہتا ہوں، اور بڑے بڑے علماء آئے ہیں، بڑے بڑے نعت خوان یہاں آیا کرتے تھے، بڑے اجتماعات ہوتے تھے، آپ تو جذبے والے لوگ ہیں، لیکن آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تھکے ہوئے کیوں ہیں۔ جو 2-4 فریش ہیں وہ یا چھپے بیٹھے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ کا نعرہ ہے، اللہ کا نام بلند کرو، نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ اللہ نے حفاظت تو فرمائی ہی، لیکن اس سفر میں بڑے عجیب و غریب واقعات بھی پیش آئے۔ اللہ رب العزت نے بڑا کچھ سمجھایا اور ہمیں دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر اس سفر پر چلے، تو واقعات میں لکھا ہے حضور علیہ السلام اپنے پیروں کے صرف پنجے کے اوپر چلتے ہوئے گئے تاکہ کوئی پیروں کے نشان سے پہچان نہ لے اور پیچھا نہ کرے۔ یہ ایک حکمت اختیار کی۔ اسی انداز میں سفر کرتے کرتے جب پہاڑی سفر شروع ہوا، وہاں پر نوکیلے پتھر بھی ہیں، خاردار جگہ بھی ہے، اسی انداز میں پنجوں کے بل چلتے چلتے امام الانبیاء کے پاؤں مبارک زخمی ہونا شروع ہو گئے، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جب نظر پڑی برداشت نہ ہوا، آگے جھک کر بیٹھ گئے، نیچے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر نیچے کیوں ہو گیا؟ جبرائیل نے آ کر جواب دے دیا، اے اللہ کے حبیب نبی، ابو بکر نیچے اس لیے ہوئے گئے کہ آپ ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اللہ ان کو اونچا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں کے اوپر سوار ہو گئے۔ آپ ذرا تصور میں لاؤ کس انداز میں کندھوں کے اوپر سوار ہوئے ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح دیہاتوں میں کوئی آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہو، چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہو، اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا کرتا ہے۔ بچہ کندھے پہ بیٹھ کر اپنی ٹانگیں آگے کر لیتا ہے گرنے کے ڈر سے، جس کے سر پہ بیٹھا ہے، کندھے پہ بیٹھا ہے، اس کے سر کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی انداز کے اندر کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء کے قدم مبارک، آپ کی ٹانگیں مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پہ بار بار لگتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے ابو بکر صدیق کے سر کو پکڑا ہوا ہے۔ ذرا تصور میں جاؤ تو مزہ آئے گا۔ جب اس انداز سے چلتے جا رہے تھے
کہیں دور سے کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو انہیں یہ ایک نظر آتا. کیوں جی؟ حضرت ابو بکر کا سر تو نظر نہیں آ رہا، یہاں سے اوپر نظر نہیں آ رہا، اوپر جو ہے ایک اور دھڑ شروع ہو گیا. دیکھنے والے کو لگتا کہ یہ ایک ہی ہے، اور کوئی قریب سے دیکھتا تو پتہ چلتا ہے دو ہیں. آپ کو مزہ نہیں آیا؟ جملہ بدلتا ہوں پھر مزہ آئے گا، شاید والی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے لے کے جا رہی ہے. دور سے دیکھنے والا تو سمجھتا ایک ہے، قریب سے دیکھنے والے کو پہچان ہو جاتی کہ دو ہے. جملہ تبدیل کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا. دیکھنے والا اوپر سے دیکھے تو نبی نظر آئے، نیچے سے دیکھے تو صدیق نظر آتا تھا. ہر دیکھنے والا پریشان ہو جاتا، حیران ہو جاتا. اوپر سے دیکھو نبی ہے، نیچے سے دیکھو صدیق ہے، جسم ایک نظر آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہی تو میری تمنا تھی، یہی تو میری آرزو تھی، یہی تو میری حسرت تھی کہ ہمیں دیکھنے والا، نبی اور صدیق کو دیکھنے والا ہمیں الگ الگ شمار نہ کرے بلکہ ایک ہی شمار کرے. یہی میری تمنا تھی، یہی میری آرزو تھی، یہی میری حسرت تھی. کہ وہ کیا تھی؟ کہتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرے تو دیگری. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ نقشہ میری تمنا، میری آرزو پہ قائم کیا. یہی تو میری آرزو تھی کہ دیکھنے والا مجھے اور امام الانبیاء کو دیکھے تو یہی سمجھے کہ دونوں ایک ہیں، الگ کوئی نہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے غار میں پہنچایا تو وہاں لے جا کر جان کی بھی حفاظت فرمائی، ایمان کی بھی حفاظت فرمائی. تھوڑی سی بات تو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک واقعہ اور سناتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن والی ریل گاڑی پٹڑی پہ چڑھ جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب اپنی قدرت کا واقعہ سنا دیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، چند لوگ ہیں، چند نوجوان ہیں جو صاحب ایمان بن گئے. علاقہ بے ایمانوں کا ہے، خاندان بے ایمانوں کا ہے، حکومت بے ایمانوں کی ہے، بادشاہ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی صحیح ایمان والا علاقے میں پیدا ہو جائے تو اسے پکڑ کر ایمان چھڑانے کی کوشش کیا کرتا ہے. اصحاب کہف کی میں بات کر رہا ہوں. چند نوجوان ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، بادشاہ کے ہاتھ چرچا ہو گیا، بادشاہ نے بلا لیا، ان کو دھمکی دے دی، بادشاہ نے ڈرایا چند دنوں کا سوچنے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، سوچ لو، ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا. علماء تو سمجھ گئے ہیں اس واقعے کو، جنہوں نے یہ نہیں سنا ہوا وہ اور زیادہ توجہ کریں. مختصر ترین جملوں میں سنانا چاہتا ہوں. رب العزت نے قرآن مجید میں تفصیل سے یہ واقعہ ارشاد فرمایا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہاں سے شروع ہوتا ہے تفصیلی واقعہ. اللہ نے ارشاد فرمایا چند نوجوان ایمان والے، بادشاہ کو ایمان پسند کوئی نہیں، مشرک ہے، بلایا، دھمکی دی، ایمان چھوڑ دو ورنہ جان سے جاؤ گے. یہ ایمان والے نوجوان بادشاہ کے محل سے باہر نکل آئے، مشورہ کرنے لگے اور لوگوں جان کی حفاظت کریں یا ایمان کی حفاظت کریں. بادشاہ نے کہا ایمان چھوڑ دو. اگر ایمان چھوڑتے ہیں، ایمان اگر اپناتے ہیں تو جان جاتی ہے، جان کو سنبھالتے ہیں تو ایمان جاتا ہے. ایک چیز تو دینی پڑے گی، یا جان دینی پڑے گی یا ایمان دینا پڑے گا. یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، جان بچائیں یا ایمان بچائیں، کیا چیز بچائیں، کیا چیز قربان کر دیں. ان میں سے ایک کہنے لگا یہاں نہیں، آگے چلو، کسی محفوظ جگہ پر چلتے ہیں. کہا کہاں جاؤ گے؟ اس نے مشورہ دیا وہ سامنے پہاڑ نظر آتا ہے، وہ سامنے غار موجود ہے،
بیٹھیں گے, تسلی سے مشورہ کریں گے. وہاں چلے گئے, بیٹھ کے مشورہ شروع کیا کہ بتاؤ بھئی اب جان بچائیں یا ایمان بچائیں. ہمیں تو خیر کبھی اتنا بھی سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ جان بچائیں یا ایمان. بس جہاں کوئی موقع ملا یا ایمان دے دیتے ہیں یا جان دے دیتے ہیں. اور اکثر لوگ ایمان ہی دیتے ہیں, جان نہیں دیتے. یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھئی ایمان بچائیں یا جان بچائیں. ان میں سے ایک نے مشورہ دیا, ہم خود فیصلہ نہیں کرتے, جھولی پھیلاؤ, اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ سے مانگتے ہیں. ہم ایک بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جان بچائیں یا ایمان, رب سے اس کی رحمت مانگتے ہیں. شاید وہ اپنی رحمت سے ہمارا ایمان بھی بچا لے, جان بھی بچا لے. ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جھولی پھیلائی, رب سے رحمت مانگنا شروع کر دی. اس نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگی, جان کی حفاظت مانگی. میں اللہ سے میری رحمت طلب کی, عافیت انہوں نے طلب کی. اللہ فرماتے ہیں میں اب حفاظت کرنے پہ آ گیا, ان کا ایمان اور جان بچانے کے لیے آ گیا. مولا آپ نے کیسے حفاظت کی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں پہلے بات ڈالی تھی کہ آؤ غار کے اندر آ جاؤ. غاروں میں آؤ گے, کسی قلعے میں آؤ گے, جان بھی بچے گی, ایمان بھی بچ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے غار کے اندر بلایا, ایک طرف بلایا, علیحدہ بلایا. پھر میں اللہ نے ان کو تھپکی دے دے کے سلا دیا, میٹھی نیند سلا دیا. اور لوگوں آپ نے اپنے اپنے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا, ماں جب اپنے بچے کو سلانا چاہتی ہے اس کا سر پکڑ کے اپنی ٹانگ کے اوپر رکھ لیتی ہے, اپنے ایک ہاتھ سے تھپکتی بھی ہے, تھپکی بھی دیتی ہے, لوری بھی سناتی ہے. بچہ سو جایا کرتا ہے, ماں لوری دے, بچہ سویا پڑا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی ان لوگوں کو لوری سنائی, میں نے بھی ان کو تھپکی دی جس طرح سے ایک ماں تھپکی دیا کرتی ہے. فرمایا فضربنا علی آذانہم, میں اللہ نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے دے کے ان کو سلا دیا. اللہ رب العزت نے ان کو سلایا. ایک ماں محبت کے ساتھ اپنے بچے کو تھپکی دے کے سلائے, بچہ 5 گھنٹے سوتا ہے, 10 گھنٹے سویا پڑا رہتا ہے. اور جو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں, وہ اللہ جب تھپکی دے کے سلائے تو وہ کتنا عرصہ سوئیں گے. ہے ماں تھپکی دے تو بچہ 5, 7, 10 گھنٹے سکون کی نیند سوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, وہی نقشہ اللہ نے فرمایا جیسے ماں تھپکی دے کے سلاتی ہے, میں اللہ نے یوں ہی تھپکی دے دے کے سلایا. ماں تھپکی دے, بچہ 10 گھنٹے سوئے, اللہ تھپکی دے تو وہ کتنی دیر سوئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے لوری دی, میں نے تھپکی دی تو یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی تھپکی دے کے سلا دے. مہنگائی, پریشانیاں, میڈیا, سوشل میڈیا, اس نے ایسی ٹینشنیں کر دی, راتوں کو ہر آدمی کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں سوائے مولوی کے. مولوی نے تو پہلے ہی بڑا کچھ کھایا ہوا ہے, اندر اتنا کچھ ہے, وہی 81 اور باقی گولیاں اپنے آپ بن جاتی ہیں. ہم نے جو مدارس کی دال پی ہوئی ہے وہ الحمدللہ 81 سے بھی بڑی بھاری گولی ہے. ہم تو عشاء پڑھتے ہی بستر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بستر کہاں گیا, وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا نیند کی وجہ سے. اللہ نے جن کو تھپکی دی ہو وہ گھنٹہ 2, 4 نہیں سوئے گا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ نے تھپکی دے کر جب محبت سے ان لوگوں کو سلایا, وہ 309 سال تک سوتے رہے. اللہ رب العزت نے غار میں بلا کر اپنی رحمت ان کو عطا فرما کر 309 سال سلا کر اللہ نے ان کی جان کی بھی حفاظت کر دی, ایمان کی بھی حفاظت کر دی. 309
سال تک یہ لوگ غار کے اندر سوتے رہے. اللہ رب العزت نے باہر کا نظام بدلا, کافروں کو ختم کیا, ایمان والے لے آئے. جب رعایا ایمان والی آ گئی, اللہ نے بادشاہ بھی ایمان والا منتخب کر لیا. جب باہر کا سارا علاقہ ایمان والا بن گیا, اللہ رب العزت نے اب ان لوگوں کو جگا کر جان اور ایمان کی حفاظت کر کے ایمان والوں میں پہنچا دیا. یہ تو بھائی تھی میری تمہیدی گفتگو اصل اب شروع ہونی ہے. تھکے تو نہیں نا جی؟ ان باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ جان اور ایمان اگر بچانا ہے تو غار ثور میں جانا پڑے گا. جان ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اصحاب کہف کی غار میں جانا پڑے گا. مولا ہم یہاں پاکستان کے لوگ, اللہ نہ کرے جان ایمان کو خطرہ ہو, تو ہم اتنی جلدی غار ثور میں کیسے جائیں گے؟ اصحاب کہف کی غار میں کیسے جائیں گے؟ مولا کوئی آسان راستہ دکھا دے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ میں اللہ تمہیں راستے دکھلاؤں. تمہیں سعودیہ عرب جانے کی ضرورت نہیں, تمہیں اور ملکوں میں جانے کی ضرورت نہیں, غار ثور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, اصحاب کہف کی غار ڈھونڈنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ملک کے اندر, تمہارے شہر کے اندر, تمہارے دیہاتوں کے اندر, ہر بستی میں, ہر محلے میں نے ایک ایمان اور جان کی حفاظت کا قلعہ بنا رکھا ہے. ویسے تو کئی سارے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک قلعہ تو ہر گلی میں ہے, ہر محلے میں ہے, ہر شہر میں ہے, ہر دیہات میں موجود ہے. مولا وہ کون سا قلعہ ہے جس میں ہم آتے جاتے رہا کریں, جس میں ہم چلے جائیں, ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے, ہماری جان بھی محفوظ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں او لوگو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجدیں میں اللہ کا گھر ہے. ان مسجدوں میں آتے جاتے رہا کرو, ان مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے رہا کرو, ان مسجدوں میں آ کر ایمان کی باتیں سیکھتے رہا کرو, یقین کی باتیں سیکھتے رہا کرو. مساجد میں آ کر اعمال کی باتیں سیکھ کر عمل کرتے رہا کرو. جو آدمی مسجد میں آتا جاتا رہے گا اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا, جان بھی محفوظ ہو جائے گی. جو آدمی نماز کے لیے آئے گا, وضو, پاکی, کپڑا پاک, پھر نماز, پھر وہاں بیٹھ کر مسائل سنے گا, سمجھے گا, اور اعمال والے ماحول میں, علم والے ماحول میں رہے گا, تو اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا, اور اس کی برکت سے اس کے تمام گھر والوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے یہ بہترین ایک قلعہ, بہترین غار, بہترین جگہ ہمیں عطا فرما دی. اللہ فرماتے ہیں ٹائم پر مسجد میں آتے جاتے رہا کرو, نماز کے اوقات میں مسجدوں کے اندر آتے جاتے رہا کرو, میں اللہ تمہارا استقبال کیا کروں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے, اللہ رب العزت اس آدمی کو یوں اجر عطا فرماتے ہیں جیسے یہ آدمی احرام باندھ کر حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہو. مساجد میں آنے والے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. آپ لوگ مسجدوں میں آتے جاتے ہیں نا جی, ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ایمان محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ نہیں جاتے, آپ کہیں گے کہ شاید ان کا بھی ایمان محفوظ ہوگا, اسی علاقے کے تو ہیں. بھئی پہلی بات میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کو کسی تفرقے کی طرف نہ لے جانا. جو مسجد میں نہ جاتا ہو, آپ بتا سکتے ہیں کہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے یا شیعہ؟ پریشان ہو گئے نام سن کے, میں نے پہلے ہی کہا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لڑوانے نہیں آیا. بتا سکتے ہو؟ ہمارے وہاں قریب ایک نوجوان نے مسلک بدلا, ہم نے ان کو سمجھایا, کہنے لگا قاری صاحب نماز پہلے بھی نہیں پڑھتا سی, ہون بھی نہیں پڑھتا میں, میرے مسلک کا کیا ہے؟ میرا تو بغیر نماز والا مسلک ہے. تو پتہ چلا کہ جو مسجد میں آتا ہو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے, اس کا ایمان نظر بھی آتا ہے.
اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مسجد سے اپنا تعلق مستقل طور پر جوڑ لو، آتے جاتے رہا کرو، وہاں پر عالم دین کی زیارت کرو گے ثواب ملے گا، خطیب کی گفتگو سنو گے کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی بات مل جائے گی، اسی طرح سے کبھی نہ کبھی تربیتی گفتگو ہو جائے گی، کسی دن کوئی اللہ والا آپ کی مسجد میں آیا ہوگا، اس سے اپنے لیے دعا کراؤ گے، اللہ بیڑا پار فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے ہمیں مسجدیں بطور قلعہ کے عطا فرما دی، بطور غار کے عطا فرما دی، جو مسجد میں آتا جاتا رہے گا ایمان بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ہمیں ایک اور جگہ عطا فرما دی جس کو دینی مدرسہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے مدارس، دینی تعلیم کے مدارس، اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارا ایمان اور جان کی حفاظت کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہے۔ ہمارا بچہ اگر مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، استاد نے صرف الفاظ قرآن کے نہیں بتانے ہوتے، وہی وضو کرنا سکھاتا ہے۔ بچے جب بڑے ہو رہے ہوں وہی استاد غسل کے فرائض بتاتا ہے، وہی بتاتا ہے باپ کا ادب کرنا ہے، وہی کہتا ہے اماں سے محبت کرنی ہے، وہی بتاتا ہے بڑے کا ادب کرنا ہے، وہی بتاتا ہے صاف ستھرا رہنا ہے، پاک رہنا ہے، پاکی کرنی ہے، ادب احترام رکھنا ہے، ہر چیز وہ بتا رہا ہے۔ اس بچے کا بھی ایمان محفوظ ہو رہا ہے، یہی بچہ ساری باتیں جا کے اپنے گھر بتاتا ہے، اماں ابا کا، بہن بھائی کا، پورے برادری کا، پورے خاندان کا ایمان محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے آج آپ آئے ہیں ان قرآن والوں کی خوشی کے موقع پر، کبھی نہ کبھی مدارس کے یوں ہی جلسوں میں آنے کا موقع ملے گا تو آپ سمجھو جلسے کی بدولت بھی مدرسے میں آئے ہو، جلسے کی وجہ سے مدرسے میں آئے ہو، یہاں کسی کی گفتگو سنو گے، کسی کا شاعرانہ کلام سنو گے، نعت سنو گے، کوئی چیز دل پہ اثر کر جائے گی، اللہ رب العزت مدرسے کی بدولت زندگی بدل دیں گے۔ 2 سال قبل غالباً ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، شجاباد کے اگلی طرف ایک دیہات میں بیان کے لیے گیا تو عشق نبی، عشق رسول پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی، تو اللہ نے کچھ عملی گفتگو بھی کہلوائی، تو اخیر میں نے ارادے لیے بھی کچھ ارادے کر لو، نبی کی جو ادا آپ کو اچھی لگتی ہے اپنانے کا وعدہ کر لو۔ جو ادا میں نے پہلے سمجھائی تھی، خوشبو لگانا سنت، مسواک کرنا سنت، بڑے کا ادب کرنا سنت، چھوٹے پہ شفقت کرنا سنت، یتیم کی پرورش کرنا سنت، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا سنت، نبی کے چہرے جیسا چہرہ بنانا سنت، سخاوت سنت، عدالت سنت، یہ بے شمار میں نے تفصیل بتائی۔ میں نے کہا جی اب جس کا جو ارادہ ہو وہ کر لو۔ نوجوانوں نے، کافیوں نے ارادے کیے جی آج کے بعد ہمیشہ خوشبو لگاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے مبارک ہو، سنت سمجھ کے لگائے گا، خوشبو بھی آئے گی، ثواب بھی ملے گا۔ ایک نے کہا مسواک کروں گا، ایک نے فلاں فلاں، تو ایک نے کہا جی میں اپنا چہرہ نبی کے چہرے جیسا بناؤں گا۔ 19 نوجوانوں نے وعدہ کیا کہ ہم نبی کے چہرے جیسا اپنا چہرہ بنائیں گے۔ میں لگ بھگ کوئی 5 یا 6 مہینے کے بعد دوبارہ اسی علاقے میں گیا، ایک نوجوان خوبصورت مجھے ملا، کہنے لگا قاری صاحب مجھے پہچانا؟ میں نے کہا جی نہیں پہچانا، کیونکہ میں اس علاقے کا نہیں ہوں، ایک آدھ مرتبہ آیا ہوں۔ کہنے لگا جی میں وقاص ہوں۔ میں نے کہا جی میں نے پھر بھی نہیں پہچانا، اس علاقے کے، میں نے کہا وقاص نعت خان کو جانتا ہوں، آپ کو نہیں جانتا۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ قاری صاحب آپ نے اس دن وعدہ لیا تھا، میں بے ریش تھا، آپ کی بات جو سمجھائی میری ایسی سمجھ میں آئی، میں نے وعدہ بھی کیا، نبھایا بھی، اور چلہ بھی لگایا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ بھائی نوجوانوں، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آج وعدہ کرو، ڈر نہ جانا، آج وعدے والا پروگرام نہیں کر رہا، میں بیان نہیں کر رہا۔ میں نے مثال دی کہ مدارس میں، مساجد میں اس طرح کے پروگرام میں بھی، بیان میں بھی کوئی آ جائے، بعض اوقات کوئی ایسی گفتگو اللہ کہلوا دیتے ہیں کہ اللہ زندگی بدل دیتے ہیں، ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔
اس لیے میرے دوستوں ان مدارس سے مساجد سے اپنا رشتہ بڑا مضبوط کریں اور زیادہ ان کے قریب آ جائیں گے. ایمان اور جان کی حفاظت کے بڑے مضبوط اور بڑے بہترین قلعے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں. یہی بچہ پڑھ پڑھ کے جائے گا, اپنے ماں باپ کو دین کی باتیں بتلائے گا. اما ابا دیہاتی ہے, جٹ لوگ ہیں, بالکل ان پڑھ جاہل ہے, لیکن اپنے بچے کی تعلیمات کے ذریعے یہ اما ابا کو بھی دین مل جائے گا, دینی معلومات مل جائے گی, ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. بہن بھائی کی بھی سمجھ میں آ جائے گی, رشتہ داروں کی بھی سمجھ میں آتی جائے گی. ایک طالب علم, ایک قرآن پڑھنے والے, ایک دین پڑھنے والے کے ایمان کی بدولت اللہ پورے خاندان اور برادری کا ایمان محفوظ کر دیا کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے یہ دینی جماعتیں جو بنائی ہیں, ان میں کوئی آ جائے تو اس کا بھی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کچھ نہیں جانتے تھے, پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں پتا تھے, وضو بھی نہیں پتا تھا, جماعتوں میں لگے, اللہ رب العزت نے ایمان ایسا محفوظ کیا کہ دوسروں کے ایمان کے محافظ بن گئے. پروردگار عالم نے ہمیں ایمان محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ, ایک طریقہ اور عطا فرما دیا, وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. جو آدمی قرآن کے قریب آ جائے, قرآن پڑھنے والا بن جائے, قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے, یہی قرآن ایمان کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے, جان کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے. کچھ لوگ شاید یہ میرا جملہ سن کے چونک گئے ہوں, کچھ تو محبت والے ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا سبحان اللہ. کچھ چونک پڑے ہوں گے کہ قرآن کی تو ہم خود ہی حفاظت کرتے ہیں, ہم مٹی صاف کرتے ہیں, ہم سنبھال کے رکھتے ہیں, اور قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود ہماری حفاظت کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے نا ایسے جی. اب آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کے دل کی بات کی ہے میں نے. آؤ سمجھا دیتا ہوں. بڑے حضرات اپنا بچپن یاد کریں, مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے, آپ کے ہاتھ میں نماز کی کتاب ہوتی تھی, آتے جاتے تھے, پڑھتے رہے. کبھی رات کو یا کسی موقع پر کسی گلی میں یا کہیں اندھیرے میں یا کبھی درخت کے پاس سے آپ کو ذرا ڈر محسوس ہوتا تو فوراً آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے. کیوں بھی آیت الکرسی کے اندر کوئی سیکورٹی گارڈ ہے, کوئی بندوق ہے, کوئی اس کے اندر ریفل ہے بھی آپ کی حفاظت کرے گی. یا آپ کا ایمان کیوں تھا آیت الکرسی پر؟ اس لیے تھا اللہ نے بھی دل میں ڈالا, استاد نے بھی سمجھایا, اما ابا نے بھی سمجھایا کہ جب کبھی ڈر لگے, خوف لگے, مشکل میں ہو, آیت الکرسی پڑھو. یہ قرآن ہے, قرآن کی ایک آیت ہے, تمہاری جان کی حفاظت کرے گی. یقیناً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ مال آیا ہوا تھا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس مال کی حفاظت کے لیے پہرہ دار چاہیے. عرض کی آقا میں ہوں نا. حضور نے فرمایا تکڑا ہو کے کھڑا ہو جا, ساری رات پہرے داری کرنی ہے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. عرض کی آقا بے فکر ہو جائے. کھڑے ہو گئے پہرے داری پہ. رات کچھ بیتی, اخیر رات کا ٹائم ہوا, ایک چور آ گیا, سامان کو ہاتھ لگایا, ادھر حضرت ابو ہریرہ نے گرفتار کر لیا. گھسیٹا, حضور کی طرف لے کے جاتا ہوں. وہ کہنے لگا ابو ہریرہ چھوڑ دے, غریب ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غربت کا واسطہ دیا, رحم کرم کا واسطہ دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. بھی نقصان تو ویسے بھی نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں صبح حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا ہوں تاکہ یہ واقعہ بتلا دوں کہ میرے ساتھ رات یوں بنی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے ذرا بھی دور پہنچا, تھوڑے فاصلے پہ تھا. حضور علیہ السلام کی میرے اوپر نظر پڑ گئی. وہیں سے حضور نے فرمایا او ابو ہریرہ ذرا بتلا تو صحیح رات والے چور کا کیا بنا. میں نے عرض کر دی آقا مجھے میرے علاوہ کسی کو پتا کوئی نہیں, آپ کو کس
کس نے بتلا دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا، نبوت کا تاج میرے سر پہ سجایا، اسی اللہ نے مجھے رات کا سارا واقعہ بتلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آقا اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، مسکین ہوں، کمزور ہوں، اس نے اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کل رات تو نے چھوڑ دیا لیکن تکڑا ہو کے کھڑا ہونا، رات بھی پہرے داری تیری اور چور دوبارہ آئے گا، چور نے دوبارہ آنا ہے، پہرے داری بھی تیری ہے، تکڑا ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں ذرا چکنا ہو کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا چور آئے گا تو یقیناً آئے گا، میں رات جاگتا رہا، حفاظت سامان کی کرتا رہا، چکر لگاتا رہا، بالآخر رات کا پچھلا پہر ہوا، میری نظر پڑی، چور آیا، سامان اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھا، حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، اس چور کو گرفتار کر لیا، اب کھینچ کر لانے لگے حضور کی خدمت میں، وہ پھر وہی باتیں کرنے لگا، غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، بھوک کی حالت میں گئے، ابو ہریرہ اللہ کے نام پہ معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نہیں نہیں آج نہیں چھوڑوں گا، حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو چور کی سزا وہ تیری سزا، تیرے ہاتھ کاٹے کوئی اور سزا مل جائے یہ تجھے معاف کر دے، یہ عمل حضور کریں گے، میں نہیں کر سکتا، میں تو تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب چور نے دیکھا کہ آج میں بچنے والا نہیں، چور نے کہا ابو ہریرہ تجھے بڑی قیمتی بات بتاتا ہوں، چھوڑ دے۔ فرمایا کہ نہیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ آج بچتا نہیں تو اس نے وہی گفتگو کرنا شروع کر دی، ابو ہریرہ تمہارے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایک آیت ہے، اس کا نام آیت الکرسی ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ عظمت رکھی ہے، رات کو جو یہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ پیسوں کے مال کے لالچی ہیں، صحابہ اکرام اعمال کے لالچی تھے، نیکیوں کے لالچی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ آیت الکرسی کی عظمت بتلائی، فضیلت بتلائی، میرا دل نرم ہوا، ادھر سے میرا ہاتھ بھی نرم ہو گیا، وہ چور چھوٹ کے بھاگ گیا۔ صبح میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، حضور علیہ السلام نے دور سے دیکھ کر ارشاد فرمایا او ابو ہریرہ بتلا رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے عرض کر دی آقا چھوٹ تو رات بھی گیا لیکن وہ مجھے قرآن مجید کی عظمت بتلا گیا، آیت الکرسی کی عظمت بتلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارا قصہ سنا دیا، حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے او ابو ہریرہ کبھی کبھی جھوٹے لوگ بھی سچی باتیں کر جایا کرتے ہیں، تھا تو جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات کے وقت سونے سے پہلے جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اللہ رب العزت جان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اب آپ کو اپنی سنی ہوئی کچھ باتیں بھی یاد آ گئی ہوں گی، صرف میرے سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے قرآن اس کے اگر قریب آ جاؤ گے جان بھی محفوظ ایمان بھی محفوظ۔ یہ قرآن مجید اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں قرآن کے قریب آ جائے اس کی بدولت اللہ ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہی آیت الکرسی کو لے لو جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اگر ایک مرتبہ اس آیت الکرسی کا کسی اچھے عالم سے ترجمہ سن لو، مفہوم سن لو، تشریح سن لو تو ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ
کی ایسی زبردست اس کے اندر توحید عظمت آیت الکرسی کے اندر ہے. اگر کسی عالم سے ایک مرتبہ سمجھ لو ایمان محفوظ ہے، رات کو ایک مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ جان محفوظ ہے. ایک آیت الکرسی سے اتنا انعام مل رہا ہے، جان ایمان محفوظ، تو پورے قرآن سے کیا ملے گا. بلکہ ایک چھوٹی سی سورت کے بارے میں بتلاتا ہوں جس کو سورت اخلاص کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سورت کو اگر 3 مرتبہ پڑھو تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آدھا منٹ بھی نہیں لگا. اللہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اس کو 3 مرتبہ پڑھے اللہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایسی صورت ہے جو اس کو محبت سے پڑھتا رہا کرے، زیادہ سے زیادہ پڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو محبت کے ساتھ اس سورت اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے اللہ رب العزت جنت میں ایک محل بنا دیا کرتے ہیں. حضرت عمر تشریف رکھتے تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا جو آدمی 20 مرتبہ پڑھے. حضور نے فرمایا 10 سے ہی سمجھ لو، کوئی آدمی اگر 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ 10 محلات عطا فرما دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 400 مرتبہ یہ سورت کو محبت کے ساتھ پڑھے اگر اس کے 100 برس کے 100 سال کے گناہ ہو اللہ رب العزت 400 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے سب گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 1000 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے اللہ رب العزت جنت میں محل بنا بھی دیں گے. اور جب تک وہ محل کبھی نہ کبھی خواب میں آنکھوں سے نہ دیکھ لے حضور نے فرمایا موت نہیں آئے گی. ایک روایت میں ہے جو آدمی سورت اخلاص محبت کے ساتھ پڑھا کرے اللہ رب العزت اس بندے پہ جنت واجب کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، گلی سے یوں گزرے جا رہے تھے، ایک گھر میں سے یہی سورت کی تلاوت کی آواز آنے لگی. حضور ٹھہر بھی گئے اور جھک کر کھڑے ہو گئے یوں توجہ سے سننے کے لیے تاکہ آواز آتی رہے. سنتے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں اور وہ تلاوت کرنے والا بار بار اسی سورت کی تلاوت کرتا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس آدمی نے خود تلاوت کرنا بند کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں جھکے کھڑے تھے پیچھے کی طرف ہٹے. میں نے امام الانبیاء کے چہرے انور پہ جب نظر ڈالی میں حیران ہو گیا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان پر یہی جملہ تھا، فرمایا وجبت لہو وجبت لہو، واجب ہو گئی واجب ہو گئی. میں نے عرض کر دی آقا کیا واجب ہو گئی، کس پہ واجب ہو گئی؟ فرمایا ابو ہریرہ اللہ کو یہ سورت اخلاص بڑی پسند ہے، جو آدمی محبت کے ساتھ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے فرمایا وجبت لہو جنہ، اس آدمی پہ جنت واجب ہو جایا کرتی ہے. اور یہاں سے اور بات بھی سمجھو، 4 چھوٹی چھوٹی آیات والی یہ سورت جس کو محبت سے پڑھو وہ جنت مل جاتی ہے جو 50 سال کی نمازوں پہ گارنٹی نہیں، روزوں پہ گارنٹی نہیں، عبادات پہ گارنٹی نہیں، اتنی محنت سے کمائی ہوئی جو جنت ایک سورت اخلاص پہ مل جائے. جو سورت اخلاص وہ جنت دلا سکتی ہے، کیا ہمارے کاروبار میں برکت نہیں دلا سکتی؟ جو اتنی مہنگی جنت دلا دے گی، اگر ہم اپنے گھر میں اس سورت کو بار بار پڑھیں تو کیا برکت نہیں آئے گی؟ بچوں کو بھی پڑھنی آتی ہے، بڑوں کو بھی پڑھنی آتی ہے، مردوں کو بھی پڑھنی آتی ہے، عورتوں کو بھی پڑھنی آتی ہے. گھر میں اس کا کوئی معمول بناؤ، 10 منٹ کے لیے باوضو ہو کر سب بیٹھ جاؤ، سب سورت اخلاص پڑھو. گھر کے اگر 5 افراد ہیں 10 منٹ میں زیادہ بھی نہیں تو 400-500 مرتبہ پڑھی جائے گی. ذرا تصور میں لا اللہ کی کتنی رحمتیں تیرے گھر میں آ جائیں گے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے گھر میں بھی اس کی تلاوت کیا کر، اپنی دکان
تلاوت کیا کر، اپنی کاشتکاری کھیتی باڑی زمینوں میں بھی چلتا پھرتا اس کی تلاوت کیا کر، اپنے باغات میں بھی اس کا سپرے کیا کر، سورۃ اخلاص پڑھ پڑھ کے خود دم کیا کر، مولویوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، تیرے گھر اور باغ میں برکت بھی آ جائے گی۔ مولوی ناراض نہ ہو جی، تمہاری جان چھڑوا رہا ہوں بھی۔ جب خود سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو ہمارے پاس دم کرانے کون آئے گا؟ آئیں گے انشاءاللہ۔ ایسے بھی تو ہوں گے جن کو عمل کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کرے سب کو عمل کی توفیق مل جائے، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے عمل کرنا ہی نہیں ہوتا، صرف واہ واہ کرنی ہوتی ہے، جی بڑا اچھا بیان تھا، بس اتنی بات کرنی ہوتی ہے۔ اللہ ان کی واہ واہ کو قبول فرما کے ان کو بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جاؤ پڑھتے رہا کرو، آسان سی صورت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر جگہ پڑھو۔ میں نے عرض کر دیا کہ جو صورت جنت دلا دے وہ برکت نہیں دلا سکتی، اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے واحد دنیا کی جس کو دیکھنا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب، سمجھنا بھی ثواب، سمجھانا بھی ثواب، خود عمل کرنا بھی ثواب، لوگوں کو اس پر عمل کرانا بھی ثواب۔ کوشش کریں کسی نہ کسی انداز میں ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، خود پڑھنے والے بن جائیں یا پڑھانے والے بن جائیں یا ان سے محبت کرنے والے بن جائیں یا ان کا تعاون کرنے والے بن جائیں، بس اس سے آگے کچھ نہ بنے۔ ٹائم ہو خود پڑھیں، پڑھائیں، اگر اتنا ٹائم نہیں، کاروبار دیگر مصروفیات ہیں، کم از کم قرآن کے یہ جو قلعے ہیں، مساجد، مدارس، قرآن والے، علماء، طلباء، ان سے محبت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی خدمت کریں۔ کل قیامت والے دن انشاءاللہ یہ جو تعلق ہوگا نا مدرسے سے، علماء سے، طلباء سے، یہ جو تعلق ہوگا، اس کو میں اور انداز میں کہتا ہوں، یہ جو نسبت اور محبت ہوگی، یہ جو دوستی ہوگی، قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضہ لبعض عدو، دنیا کی جتنی بھی دوستی ہیں قیامت والے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نہ باپ، نہ اماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، رشتہ دار، کوئی کام نہیں آئے گا، سب منہ پھیر لیں گے۔ فرمایا الا المتقین، دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے جن سے تیری دوستی ہوگی، قیامت والے دن بھی یہ دوستی ٹوٹے گی نہیں، بلکہ اس کی بدولت اللہ تجھے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ مساجد سے، مدارس سے، قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کریں۔ جو لوگ ادھر ادھر دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں وہ کم از کم ان کے لیے دعائیں کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ قرآن جنت میں جا رہا ہوگا، قاری قرآن جنت میں جا رہا ہوگا، عالم قرآن جنت میں جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اور قرآن والوں ٹھہر جاؤ، ابھی نہ جاؤ، تم نے تو چلے ہی جانا ہے۔ یہ عرض کریں گے مولا ہمیں کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے اور قرآن والوں، جن اماں ابا نے مزدوری کر کر تمہیں پڑھایا، تمہیں دنیا میں نہ لگایا، تمہیں قرآن پر لگائے رکھا، تمہاری خدمت کیا کرتے تھے، تیری امی چکی پیس پیس کے پیسہ کما کر تیرے لیے پیسہ خرچہ بھیجا کرتی تھی، میں اللہ آج تمہاری وجہ سے پہلے انہیں انعام دوں گا، بعد میں تم جنت جانا۔ اماں ابا کو اللہ رب العزت ایسا سونے ہیرے چاندی کا تاج پہنائیں گے، دنیا والے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ یہ قرآن والے کہیں گے مولا اب ہم جائیں جنت میں؟ اللہ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ۔ مولا اب کیوں؟ اللہ فرمائیں گے تیرا بھائی، تیرا چاچا، تیری چاچی، تیرا ماما، تیری مامی، تیرا خالو، تیری خالہ، وہ برادری کے لوگ جو تجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، تیرے لیے دعائیں کرتے تھے، تجھ سے محبت کرتے تھے، ان میں سے ایسے 10 لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں، ان کا نام لینا تمہارا کام ہے۔ نکال کر دریائے رحمت میں غوطہ دے کے سب گناہ معاف کر
کے جنت دینا میں اللہ کا کام ہے۔ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، حافظ قرآن کہے گا مولا اب ہماری باری، اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا، وہ تمہارے مدرسے میں جلسہ ہوا تھا، لوگ صرف محبت میں آئے تھے، لالچ کوئی نہیں تھی، خوش تھے، چلو ہم نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد نہ پڑھ سکی، چلو یہ علاقے میں قرآن کا مدرسہ ہے، آج ان کی خوشی کا جلسہ ہے، چلو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ قرآن سے محبت کرنے والے، وہ قرآن سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، قرآن والوں کے لیے دعائیں کرنے والے، مولا ان کی حفاظت فرما، غیروں سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، وہ جن کا تجھے نام بھی نہیں پتا لیکن تجھ سے محبت کرتے اور تیرے لیے دعا کرتے تھے، آج پہلے وہ جنت میں جائیں گے، بعد میں تم جنت میں جاؤ گے۔ اگر ہم دل سے ان سے محبت کرتے رہیں گے، مدارس والوں سے، قرآن والوں سے، تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن ان سے کی ہوئی یہی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آخری گفتگو ہے میری۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی اور پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، واقعات میں لکھا ہے کہ ایک سکھ تھا، سکھ غیر مسلم، جب دیکھا نا کہ شیخ مدنی کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ نے اس کے دل میں بھی محبت ڈال دی۔ اور محبت کا اظہار کیسے کرتا؟ حضرت جہاں کہیں بھی جاتے یہ ساتھ ساتھ جاتا، مسجد گئے، حضرت نے اپنا جوتا اتارا، اندر چلے گئے، یہ آگے بڑھتا، محبت میں جوتا اٹھا کر جھاڑ کر اپنی بغل میں لے کے کھڑا ہو جاتا، محبت کی وجہ سے۔ جب نماز پڑھ کے آتے یہ جوتا پیش کر دیتا، مدرسے میں جاتے جوتا لے کے کھڑا ہو جاتا، واپس آتے جوتا پیش کر دیتا۔ اللہ نے ایک عالم دین سے غیر مسلم کی محبت کو ضائع نہیں کیا، غیر مسلم کی۔ ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا میرے پاس دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا، میرے پاس آ کر کہنے لگا اللہ والے جلدی کرو آپ کو وہ بلاتے ہیں، جلدی کرو آپ کو وہ بلاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میری سمجھ میں تو نہ آیا کون بلاتا ہے، لیکن لڑکے کی حالت اور بے چینی دیکھ کر میں سمجھ گیا جو مجھے بلا رہا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں جلدی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا، وہ مجھے لے کر اسی سکھ کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا اس کا وقت اخیر ہے، موت کا وقت قریب ہے، میں نے جا کر اس سے سوال کر دیا اللہ والے بتلا تیرا کیا حال ہے، کیا صورت حال ہے؟ اس نے کہا او اللہ والے آپ اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو جو جنت کے نقشے بتایا کرتے تھے، جنت کے محلات سنایا کرتے تھے، جنت کے باغات بتلایا کرتے تھے، میں بھی بیٹھ کر سنا کرتا تھا، وہ تمام کے تمام نقشے اس وقت مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی چیز رکاوٹ ہے جو مجھے ادھر جانے نہیں دیتی۔ حضرت نے فرمایا کیا تو اس کے اندر جانا چاہتا ہے؟ کہا بالکل، جو دیکھ لے وہ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا میں ایک کلمہ تجھے پڑھاتا ہوں، موت سے پہلے اگر تو نے وہ کلمہ پڑھ لیا سیدھا اسی جنت میں جائے گا۔ کہنے لگا جلدی کرو مجھے وہ کلمہ پڑھا دو۔ حضرت نے فرمایا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے ادھر کلمہ پڑھا، ایک دو گفتگو کی، دوبارہ یہی کلمہ پڑھا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نے ایک عالم دین کی خدمت اور محبت کرنے کی بدولت غیر مسلم کو ایمان بھی عطا فرما دیا، کلمے والی موت بھی عطا فرما دی۔ میرے محترم دوستو، ان لوگوں سے محبت کرنا بھی ضائع کوئی نہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا بھی ضائع کوئی نہیں، ان کی خدمت کرنا بھی ضائع کوئی نہیں، ان سے تعلق جوڑنا ضائع کوئی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا، حضرت فرماتے ہیں میں لڑکا تھا، پڑھنے کے لیے مدرسے جایا کرتا تھا، وہی رہتا تھا، غریب گھر کا تھا، باپ تھا کوئی نہیں، اماں مزدوری کر کے مجھے کچھ خرچہ دے جایا کرتی تھی، میں پڑھتا رہا، بالآخر اماں بیمار ہو گئی،
دینے نہ آتی تھی، میرا نظام نہ چلتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنا سامان اٹھایا، بستر لیا، گٹھڑی باندھی، گھر کی طرف چل دیا۔ جب کبھی اماں ٹھیک ہو جائے گی، مزدوری کر کے پیسہ دے گی تو مدرسے پڑھنے آ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میرا نظام نہیں چلتا تھا، میں نے مدرسہ چھوڑا، سامان کی گٹھڑی بنائی، واپس چل دیا۔ راستے میں ایک یہودی کی دکان تھی، اس نے جب دیکھا نا گٹھڑی سامان کی لے کے جاتے ہوئے، وہ دوڑ کے آیا، کہنے لگا اور قرآن دین پڑھنے والے طالب علم کدھر؟ اور تیری گٹھڑی بتاتی ہے واپسی کا ارادہ کوئی نہیں۔ کہا جی بات تو یوں ہی ہے، میرا نظام نہیں چلتا، خرچہ نہیں ہے تو میں کیسے کروں؟ مزدوری کروں تو پڑھائی نہ ہوگی، پڑھائی کروں مزدوری نہ ہوگی، لہذا واپس جاتا ہوں، جب اللہ نے کوئی وسائل بنا دیے تو پڑھنے آ جاؤں گا۔ یہودی کہنے لگا کہ واپس چلا جا مدرسے میں، تیرا جتنا خرچہ ہوگا پڑھائی کا میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اس نے کہا تو یہودی، میں مسلمان، میں نہیں لیتا۔ اس نے اور انداز میں سمجھایا کہ تو بھی اسی اللہ کا بندہ، میں بھی اسی کا، تو بھی اسی اللہ کی آسمانی کتاب پڑھنے والا، میں بھی آسمانی کتاب، تمہارے نبی کی نبوت بھی آسمانی، ہمارے کی بھی آسمانی، لہٰذا اسی نسبت سے ہم اہل کتاب ہیں، میں خرچہ کروں گا، جا پڑھ لے۔ نہ مانے، بالآخر یہودی نے کہا چلو ایسے کر لو، پڑھتے رہو، میں خرچہ کرتا رہوں گا، جب تم بڑے ہو جاؤ، تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو واپس کر دینا، اگر تم نہ دے سکیں تو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا چلو اللہ سبب بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پڑھتا ہوں، چلے گئے۔ فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا، یہودی چند روز کے بعد آتا، مجھے کچھ خرچہ دے جاتا، پھر آتا خرچہ دے جاتا، میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا، مولا یہ میرے دین پڑھنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کی شان ہے کہ دین کے طالب علم، قرآن کے طالب علم کی خدمت کرنے کی بدولت واقعات میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے اس یہودی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اسے مسلمان کر دیا، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ واقعات شاہد ہے وہ یہودی مسلمان بھی ہوا، اور اللہ نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی دین کے طالب علم کی خدمت کرنے کی بدولت اللہ نے اس کو ایمان والی موت بھی عطا فرمائی۔ میں نے یہ واقعات اس لیے عرض کر دیے کہ دین والوں سے محبت کرنے کی بدولت غیر مسلم کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں سے محبت کیا کرو، قرآن والوں سے محبت کیا کرو، قرآن کے مراکز مدارس ان سے بھی محبت رکھو، انشاءاللہ اس محبت کی بدولت، خدمات کی بدولت، تعاون کی بدولت کل قیامت والے دن عین ممکن ہے، بلکہ حدیث شریف ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان سے محبت کرنے والے لوگ کل قیامت والے دن اللہ اعلان فرمائیں گے قرآن والوں سے محبت کرنے والے آ جاؤ، بے شمار لوگ آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے قرآن والوں سے محبت کرنے میں جب حساب کتاب نہیں کیا، میں اللہ بھی حساب نہیں کرتا، جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ وہی ہم بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم بھی جنت میں جا رہے ہوں گے، کیا کریں گے بھی علاقے میں قرآن والوں سے محبت۔ ہاں جی، کمی کوتاہی ہر آدمی میں ہوتی ہے، ہر آدمی میں ہوتی ہے، قرآن والوں میں بھی ہوگی کوئی کمی کوتاہی، انسان جو ہے خطا کا پتلا اللہ نے بنایا ہے، بس ان کی کمی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اچھائی کو نظر میں رکھو، اور سب سے بڑی اچھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ ہمیں کبھی رمضان المبارک میں قرآن کی زیارت ہوتی ہے، یہ 24 گھنٹے میں سے تقریباً 16, 17, 18 گھنٹے قرآن کی زیارت کرتے ہیں۔ یہی وجہ قرآن والے لوگ صاحب کرامت ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان سے دعائیں لیا کرو۔ قاری صاحب کا مدرسہ جو ہے مسافر طلبہ بھی اس میں؟ اچھا اچھا اچھا، جی جی، 125 طلبہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ 10 طلبہ نے حفظ بھی کیا اور 30 کے قریب جو ہیں وہ ناظرہ بھی پڑھا۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ جو ہے آپ حضرات ابھی تھوڑا بہت تعاون کر دیں مدرسے کی ضروریات کے لیے، تو اس سے مجھے بھی تھوڑا سا خوشی ہو